میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ماریا ہارمنی سینٹر کی چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید، جس کا مقصد صرف اچھی باتیں سکھانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے یقیناً میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا ہوگا۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ آپ لوگوں تک اسلامی واقعات اور مورل واقعات کو میں پہنچا سکوں اور آپ اسے سن کر اپنے لیے رہنمائی کا رستہ بنا سکیں۔ تو پیارے ناظرین، قدیم زمانہ میں ایک بڑی حسین و جمیل عورت تھی۔ خدا تعالیٰ نے اس عورت کو جتنا حسن عطا کیا تھا وہ بڑا ہی دلکش تھا۔ جو بھی اس عورت کو دیکھتا تو اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا۔ وہ عورت بھی خود کو بڑا سنوار کر رکھتی تھی اور حسن کی ایک اعلیٰ مثال تھی، لیکن خدا کی ذات نے جتنا اسے حسن دیا تھا وہ عورت اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اتنی ہی بدکار بھی تھی۔ جی ہاں دوستو، وہ 100 دینار لیے بنا کسی بھی مرد کو اپنے قریب نہ آنے دیتی۔ چنانچہ جب بھی کوئی مرد اس کے پاس آتا تو وہ 100 دینار کا تقاضا کرتی، جبکہ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اسے 100 دینار بڑے آرام سے دے دیتا تھا، کیونکہ ہر کوئی اس کے قرب کو پانا چاہتا تھا۔ ایسے ہی اس عورت کی بدکاری کے دن گزر رہے تھے کہ اچانک سے ایک شخص کی نظر اس پر پڑی۔ وہ شخص ایک عابد تھا۔ جب اس نے اس حسین و جمیل عورت کو دیکھا تو وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ وہ اسے بس حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے پانا چاہتا تھا، لیکن جب وہ اپنی خواہش کا اظہار لے کر اس عورت کے پاس پہنچا تو اس عورت نے تمام تر لوگوں کی طرح اس سے بھی 100 دینار کا تقاضا کیا۔ وہ عابد تھا تو بڑا نیک، لیکن ایک حسین لڑکی کے عشق میں گرفتار تھا، اسی لیے اس نے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا شروع کر دی۔ کیونکہ وہ ایک غریب عابد تھا، اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ اس عورت کو 100 دینار تحفے میں دے سکتا۔ چنانچہ وہ شخص دن رات محنت کرتا، مزدوری کرتا تاکہ وہ ان 100 دیناروں کو دیکھ کر اپنے عشق کو حاصل کر سکے۔ خیر، دن رات کی محنت کے بعد جب اس شخص نے 100 دیناروں کو اکٹھا کر لیا تو وہ اسی عورت کے پاس جا پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ میں 100 دیناروں کو لے آیا ہوں، جس پر عورت نے اسے اندر آنے کا کہہ دیا۔ جب وہ اس عورت کے گھر گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ عورت تو ایک سونے کے تختے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جب اس کے پاس گیا تو وہ کہنے لگی کہ تم میرے پاس آ کر بیٹھ سکتے ہو۔ چنانچہ یہ سننا تھا کہ ایک عاشق کے دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ اسی عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اتنی دلکش حسینہ کو اتنے قریب پا کر وہ شخص اپنے جذباتوں پر قابو نہ پا سکا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی خاطر آگے کو بڑھا، لیکن اچانک ہی اس کا ایمان جاگ اٹھا، اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس چیز کے لیے خدا نے منع فرمایا ہے، اور جب اس کا ایمان جاگا، اس کا ضمیر جاگا تو اس کے جسم میں ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ وہ خوف سے لرزنے لگا۔ جب اس دلکش حسینہ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ اس کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، میں غلط کر رہا ہوں، میں اپنے عشق کو پانے کی راہ کو غلط چن رہا ہوں، یہ کام میرے خدا کو سخت ناپسند ہے، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ لیکن وہ دلکش حسینہ کہنے لگی آخر تمہیں اچانک سے کیا ہوا ہے؟ تم نے تو میرے قرب کو پانے کے لیے، میرے ہی ساتھ رہنے کے لیے فقط اتنی محنت کی ہے اور 100 دیناروں کو اکٹھا کیا ہے۔ اب کہ تم میرے بے انتہا قریب ہو تو تم کیوں بھاگنا چاہتے ہو؟ جس پر وہ کہنے لگا کہ بے شک مجھے تم سے عشق ہے، میں تمہارے حسن میں گرفتار ہوں، لیکن یہ کام میرے خدا کو پسند نہیں اور میں کبھی بھی اس کام کے ساتھ آگے نہیں بڑھوں گا۔ اس دلکش حسینہ نے بڑی کوشش کی کہ وہ عابد کو دوبارہ سے گمراہ کر سکے،
پر اس کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی عابد اپنی ذات پر، اپنی بات پر اڑا رہا، اور اس نے کہا کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جسے کہ اس کا خدا سخت ناپسند کرتا ہے۔ جب اس دلکش حسینہ نے عابد کے دل میں خدا کے لیے اتنی محبت دیکھی تو وہ بھی راہ راست پر آنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے مردوں کو دیکھا ہے جو مجھے پانے کی خاطر سب کچھ کر گزرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ چیز غلط ہے یا صحیح، لیکن تو کیسا بندہ ہے جسے کہ میرے قرب سے اب کوئی واسطہ نہیں، لیکن اب میں بھی راہ راست پر آنا چاہتی ہوں، میں تیرے سے ہی شادی کروں گی، تجھے ہی اپنا شوہر بناؤں گی، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں سارے غلط کاموں کو چھوڑ دوں گی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ فی الحال مجھے یہاں سے جانے دو، اگر میں یہاں سے نہ گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ اس عورت نے اسے چھوڑ دیا اور وہ شخص منہ چھپاتا ہوا بے شرمندگی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ عورت کے دل میں اس عابد کی بات گھر کر گئی اور وہ بھی راہ راست پہ چلنے لگی، یعنی کہ اس نے سارے غلط کاموں کو چھوڑ دیا اور اپنا نام اور اپنی جگہ کو چھوڑ کر وہ اس عابد کو ڈھونڈنے نکل پڑی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد پوچھتے پوچھاتے وہ ایک گاؤں میں پہنچی اور لوگوں سے اسے اس عابد کے گھر کا پتہ چلا۔ وہ جب اس عابد سے ملنے پہنچی تو لوگوں نے بتایا کہ کوئی فلاں عورت تم سے ملنے آئی ہے۔ وہ دوڑا دوڑا باہر آیا اور اس کی نگاہ جب اس عورت پہ پڑی تو اس کی ایک چیخ نکل گئی اور ساتھ ہی وہ گر کے مر گیا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت بڑی افسردہ ہوئی کہ جس شخص کی وجہ سے وہ راہ راست پر آئی تھی وہ شخص ہی اس دنیا سے اب جا چکا ہے، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ واپس سے اپنے غلط کاموں کی طرف نہ لوٹے گی۔ چنانچہ اس نے اس کے کسی رشتہ دار کو ڈھونڈا، تب اسے پتہ چلا کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے جو کہ بے انتہا غریب ہے۔ اس عورت نے، اس دلکش حسینہ نے بنا کچھ سوچے اس نیک عابد سے شادی کر لی۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنے تمام تر گناہوں کی معافی مانگ لی اور آئندہ ایسے کاموں کو کرنے کے لیے توبہ کر لی۔ بے شک کہ خدا بڑا مہربان ہے، وہ سچی توبہ کو بڑی جلدی قبول فرماتے ہیں۔ اب کی اس عورت کی دلکشی اور بھی بڑھ گئی تھی کیونکہ اب وہ راہ راست پر، راہ مستقیم پر چل پڑی تھی۔ اس کی شادی شدہ زندگی بڑی اچھی رہی، وہ 7 بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کا گزارا بڑی نیک طریقے سے کرتی رہی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان بے شک کہ کبھی کبھی بھٹک جاتا ہے، لیکن اگر اس کا ایمان پختہ ہو، خدا سے محبت پختہ ہو تو وہ کبھی بھی بھٹکتا نہیں ہے، بلکہ اگر بھٹکے بھی تو اپنی راہ میں ہی واپس لوٹ آتا ہے، اور خدا جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ بے شک کہ خدا ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ خدا تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ کوئی بھی بات میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔